سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک رہے گی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی قیامت تک رہے گا۔ اب کئی ایسے بندے ہوں گے جو ذاتی مقاصد کی خاطر دولت کے نشے میں آ کر، اقتدار کے نشے میں آ کر وہ اپنے آپ کو تو بدلیں گے نہیں، اسلام کو بدل لیں گے، اسلامی تعلیمات کو اندر چینجز کر دیں گے۔ تو کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کی بھی حفاظت کا اور سرکار کے دین کا بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا مرد کلندر پیدا کر دیتا ہے جو اس گرد و غبار کو صاف کر کے دین کو پھر اصل حالت میں سامنے پیش کر دے۔ اس کو مجدد کہتے ہیں۔ شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکبر بادشاہ کے دور میں، اکبر بادشاہ جو تھا اس نے ایک پلان بنایا، نے سوچا میں ہندوستان کے اندر حکمران ہوں اور میرے انڈر مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان کے آپس میں نظریات جدا جدا ہیں۔ مسلمان ایک خدا کی پوجا کرتا ہے اور ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں جاتا ہے، یہ مندر میں جاتے ہیں، گردوارے میں جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ عیسائی جو ہے وہ چرچ میں جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان حلال ہیں اور وہ جائز نہیں سمجھتے، کئی چیزیں مسلمانوں میں حرام ہیں، ان کے نزدیک جائز ہیں۔ مثلا مسلمان شراب کو حرام جانتا ہے، حرام ہے اسلام میں، لیکن ان کے ہاں شراب پی جاتی ہے، وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ اختلافات ہیں، یہ آپس میں عوام لڑتی ہے، تو لہٰذا میں ایک نیا دین بنا دوں جس میں مسلمان بھی آ جائیں، ہندو بھی آ جائیں، سکھ بھی آ جائیں، عیسائی بھی آ جائیں۔ قرآن مجید میں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا سب کو ہی برابر کر دو۔ برابر کسے کیا جائے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں اور ہندو گائے کی۔ اب جب مسلمان گائے ذبح کرے گا، ہندو کہیں گے ہماری گاؤں ماتا کو انہوں نے ذبح کر دیا، لڑائی ہوگی۔ اس نے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگا دی کہ گائے کوئی ذبح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس نے دیکھا کہ مسلمان مسجد میں جاتا ہے اور ہندو، سکھ، عیسائی اپنی اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں۔ اس نے ایک بڑی ساری عبادت گاہ بنائی جس میں کہا سارے ہی آ جاؤ، ہندو بھی آ جاؤ، سکھ بھی آ جاؤ، عیسائی بھی آ جاؤ، سارے مل کے عبادت کرو۔ پھر اس نے دیکھا کہ مسلمان السلام علیکم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور ہندو سرسری کال اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، نمستے کوئی کہتا ہے۔ اس نے کہا سب چھوڑو، جو بھی ملے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے اسلام کی بنیاد کو، اصل اسلام کی روح کو تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ بندے کچھ ایسے اٹیچ تھے جنہوں نے اس کو مس گائیڈ کیا، اور اس نے ایک نیا ہی دین ایجاد کیا جس کا نام رکھ دیا دین الہیہ۔ کیا رکھ دیا؟ دین الہیہ رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے مل جل کے رہیں گے اور میں مزے میں حکومت کرتا رہوں گا، مجھے
کوئی میری حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا، اگر یہ آپس میں لڑیں گے میری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ اس نے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر چند ایک باتیں بتلائیں۔ پھر اس کو کسی نے گائیڈ کیا کہ سجدہ تعظیمی تو بادشاہ ہے، اپنے لیے جائز قرار دے دے، جو بھی تیرے دربار میں آیا کرے پہلے تجھے سجدہ کیا کرے۔ تو سجدے ہونے شروع ہو گئے۔ اب اس کے پاس حکومت بھی تھی، اقتدار بھی تھی، دولت بھی تھی، اب اس کے ساتھ کوئی ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سمجھ گیا نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت پاورفل ہوتی ہے تو جو بھی سر اٹھاتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جو بھی سر اٹھاتا ہے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، جو بھی سر اٹھاتا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیتا یا پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا۔ اب اس کے ساتھ ٹکر کون لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا، اور جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر الگ اعلان کہا کہ جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان کافر برابر نہیں ہو سکتے، پاک ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، تو کون ہے سب کو برابر کرنے والا؟ لہٰذا جو تو نے نیا دین نکالا وہ غلط ہے، دین وہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اس نے پھر بڑا ظلم و ستم کیا، اپنے مخالفین کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا۔ تو جہانگیر نے بھی اپنے باپ کی لائن اختیار کی، اس نے بھی کوشش کی کہ میں اسی دین الہیہ کو آگے چلاؤں۔ اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فورس کیا کہ یہ بھی میرے آگے سجدہ کرے، میرے دربار میں آئے تو سجدہ کرے۔ یہ اگر مجھے سجدہ کر لیں گے تو باقیوں کے لیے اعتراض کی بات ختم ہو جائے گی، میں کہوں گا مجدد الفسانی نے جب سجدہ کر دیا باقی تم پوچھے کون رہ گیا۔ اس نے ایک میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ بھئی مجھے مشورہ دو کہ کس طرح میں ان کو سجدے میں گرا سکتا ہوں، یہ کس طرح مجھے سجدہ کر سکتے ہیں۔ ایک بندے نے مشورہ دیا، کہنے لگا جی یہ کام میں کروا سکتا ہوں آسانی سے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ دیکھو ہماری مسجد میں کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہیں، اب اس کی چوکھٹ اونچی ہے، ہم آرام سے گردن سیدھی رکھ کے ہی اندر آ جاتے ہیں۔ اگر یہ دروازہ نیچا ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سر جھکا کے آنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں ایک دربار میں داخل ہونے کے لیے کھڑکی بناتا ہوں جو چھوٹی ہوگی، اور شیخ احمد فاروق سرہندی کو کہیں گے جی اس کھڑکی سے آپ اندر داخل ہو، تو یہ گردن جھکا کر جب اندر داخل ہوں گے تو اس کا گردن جھکانا ہی آپ سجدہ سمجھ لینا۔ آپ کہہ دینا جی سجدہ مجھے انہوں نے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بالکل چلو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا جھک بھی جائے تو تب بھی میرے لیے دلیل بن جائے گی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے جب وہ کھڑکی بنائی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے کھڑکی میں سے داخل ہوتے وقت
اپنے سر کو جھکانے کی بجائے پہلے اپنے قدم اندر کیے اور سر کو سیدھا رکھ کے اندر آ گئے۔ جہانگیر جو تھا وہ سیخ پا ہو گیا، اس نے کہا اس نے میرے آگے سر جھکانے کے بجائے پہلے مجھے پاؤں دکھائے ہیں، پکڑو اس کو جیل میں ڈال دو۔ آپ جیل میں گئے، آپ نے جیل کے اندر ہی نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی۔ بڑے بڑے جو جرنیل اندر جیلوں کے اندر تھے، انہوں نے آپ نے ان کو ایسی دین کی تبلیغ کی، وہ سارے کے سارے آپ کے مرید ہو گئے۔ اور جیل کے اندر جناب وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، وہ سارے بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا، جہانگیر کی بیٹی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اپنا دیدار کروایا اور دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بڑے سخت ہیں۔ وہ رونے لگ پڑی، یا رسول اللہ آپ ہم سے ناراض کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا میرا ایک بیٹا تمہاری جیل میں ہے اور مجھے کہتے ہو کہ ناراض کیوں ہو؟ وہ بیدار ہوئی تو وہ کانپنے لگ پڑی اور بڑا روئی، اور جا کے جہانگیر سے کہنے لگی اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہیں، لہٰذا ان کو فوری طور پر رہا کر دو۔ تو جہانگیر نے پھر آپ کی رہائی کے آرڈر کیے۔ کیا کیے؟ اور یہ دیکھو کیسے مرد کلندر، اگر ہم میں سے کسی کو سزا مل رہی ہو، اس کو رہائی کا پیغام ملے تو وہ تو چھلانگے مارتا باہر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے رہائی نہیں لینی، میں نے رہائی قبول نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کرنی؟ کہنے کہ میرے چند مطالبات ہیں۔ ان کو پتا تھا میرا قلعہ پیچھے مضبوط ہے، ان کو رہا کرنا ہی پڑنا ہے۔ وہ کہنے لگا جتنے جناب سیاسی قیدی ہیں اور جتنوں کو تم نے اس سزا میں اندر کیا ہوا ہے کہ وہ حق کی بات کرنے والے ہیں اور تم نے ان کو اندر کیا ہوا ہے، جتنی دیر سب کو رہا نہیں کرو گے میں نے رہائی نہیں لینی۔ اس نے رہا کر دیے۔ فرمایا ابھی اور بھی ایک میرا مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ کہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی کو اصل حالت میں نافذ کرو، اور جتنی یہ پابندیاں تم نے لگائی ہیں کہ جناب گائے ذبح نہیں کرنی اور آپس میں سلام نہیں کرنا، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ جو مندر اور مسجد یہ سارے کٹھے ہوئے یہ سب ختم کرو، یہ کرو گے تو پھر میں نے باہر آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے پھر سارا جو تھا وہ سٹرکچر چینج کر کے دین کو پھر اصل حالت میں لا کر پیش کیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے دین کے اوپر جو گرد و غبار اکبر بادشاہ نے ڈالی، جہانگیر نے ڈالی، آپ نے اس گرد و غبار کو صاف کر کے دین کو پھر اصل حالت میں سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ 1000 سال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 1000 سال کے بعد جو دین کے اوپر گرد و غبار پڑ چکی ہوئی تھی، آپ نے 1000 سال کے بعد اس گرد و غبار کو صاف کر کے پھر دین کو اصل حالت میں پیش کیا، تو آپ کا لقب ہوا مجدد الفسانی۔ 1000 سال کے بعد آپ نے دین کو پھر نئے سرے سے اصل حالت میں سامنے لا کر پیش کر دیا، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگ ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔